عرض کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس خاکدان گیتی سے کچھ ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جن کے دیدار کے لیے، جنہیں دیکھنے کے لیے ہم اور آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے ترس کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ تنہا نہیں جاتے، ان کے ساتھ علم و ادب کی ایک انجمن، تہذیب و شعور کا اجالا، روحانیت کی جلوہ ریزی، حکمت و دانش کا باغپن، آرزوؤں کا قافلہ، تمناؤں کا ہجوم اور نہ جانے کتنی انمول وابستگی کا جنازہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ انہی جانے والوں میں ایک جماعت اہل سنت کی قابل قدر، نامور، علمی اور روحانی شخصیت سیدنا حضور شیر بہار حضرت مفتی اسلم صاحب قبلہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی عالی وقار ہے، جو بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن محبوب گوہر کا وجدان یہ کہتا ہے کہ محبتوں کا خزانہ یہیں کہیں ہوگا، وہ ایک نبی کا دیوانہ یہیں کہیں ہوگا۔ کبوتروں نے کہا دیکھتے ہی گنبد کو، چلو اترتے ہیں دانا یہیں کہیں ہوگا۔ منبر شریف پر قائد کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے اس وقت فیضان شیر بہار، دعائے شیر بہار، ایک علمی شخصیت، جامعہ قادریہ مقصود پور کے قابل فخر استاذ حضرت علامہ عبدالستار صاحب قبلہ رضوی مدظل اللہ العلی والنورانی تشریف رکھتے ہیں، جن پہ حضور شیر بہار خود فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے۔ بڑے بھائی حضرت فرشی کمال مہردوی تشریف رکھتے ہیں، نقیب اہل سنت حضرت علامہ پھول محمد صاحب قبلہ اور بھی دیگر کئی اہم شخصیات کی جلوہ افروزی سے صرف جلسہ گاہ نہیں بلکہ مقصود پور ہی نہیں، پورا علاقہ تجلیات عشق و محبت کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ میں محبوب گوہر حاضر ہوں، شہزادہ شیر بہار، عمدۃ العلماء، پیر طریقت، جماعت اہل سنت کے نابغہ عصر فقیہ اور اہل فکر و دانش کی بزم میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جانے والی ایک قابل قدر شخصیت حضرت علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب قبلہ جانشین حضور شیر بہار اور محتمم جامعہ قادریہ مقصود پور، حضرت کی دعائیں لے کر اور حضرت کے تمام شہزادگان یعنی استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ قاری احمد رضوی صاحب قبلہ اور مفکر ملت حضرت علامہ مفتی احسن رضوی صاحب قبلہ مدظل اللہ العلی، حضرت حافظ عرفان احمد صاحب قبلہ، ان حضرات کی دعائیں لے کر محبوب گوہر حاضر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایک شعر ایسا پڑھ دیا جائے نعت کا کہ عرس اسلمی میں، بارگاہ شیر بہار میں ہم سبوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم مقصود پور میں نہیں بلکہ ہماری فکر کا پرندہ مدینہ شریف کے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا۔ اب کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا شعر پڑھ دوں؟ مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ کا خلوص چاہیے، تھوڑی سی آواز اور بڑھ جانی چاہیے۔ سٹی ساؤنڈ سروس نے امید سے زیادہ اچھی سروس پیش کی ہے، اللہ فضل فرمائے۔ سٹی ساؤنڈ سروس پر تھوڑی سی آواز کل سے آج کم ہے۔ چلیے، آپ چاہتے ہیں کہ میں دو شعر پڑھ دوں آپ سب کی جانب سے؟ بھائی چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھائے رکھیے، میں نے گرانے کو نہیں کہا ہے۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر ہاتھ اٹھانے والوں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اپنے ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ میں نظر کرتا ہوں اہل اسٹیج کہ بیٹھا کے عاشقوں کو سفینہ چلا گیا۔ میں امید اور انتظار میں ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کب بیٹھیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور بیٹھیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ شعر آپ بیٹھ کے سماعت کر لیں۔ کیسا؟ بیٹھ کے شعر سماعت فرما لیں آپ۔ وہاں جو لوگ کھڑے ہیں تشریف رکھیں۔ چلیے، اجازت ہے بھائی؟ ذرا مسکرا دیجئے نا، آپ مسکرا کے سبحان اللہ بول دیجئے تاکہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مسکرانے والوں کی مسکراہٹ کو ہمیشہ سلامت رکھ۔
علامہ عبدالستار رضوی اور اساتذہ کرام اور شہزادگان حضور شیر بہار کا یہ حکم ہے، اور یہی حکم مسلک اعلی حضرت کا بھی ہے۔ جو لوگ اپنے موبائل کو یوز اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیو کریں یا فوٹو کھینچیں، ان سے میری گزارش ہے آپ آوازیں قید کر سکتے ہیں، مگر مسلک اعلی حضرت کے خلاف آپ کام نہ کریں، اور یہی شریعت اسلامیہ ہے، یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ چلیے وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اہل اسٹیج کو بھی ذرا آج بولنا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی فخر القرہ، عمدۃ العلماء، ادیب عصر حضرت علامہ الحاج قاری نہال احمد صاحب قبلہ برئی مظفر پور، جن کی دعاؤں کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے محبوب گوہر نظامت کرتا ہے، بڑے بھائی کی صورت میں تشریف لا چکے، مدینہ شریف سے آئے ہیں، پہلی زیارت ہو رہی ہے۔ حضرت آپ مدینہ شریف گئے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ علامہ قاری، دیکھیے علامہ سلطان رضا قادری ممبئی بھی چلے آئے، خطیب مہاراشٹر، اس وقت علامہ سلطان رضا قادری بھی ہیں، علامہ غفران رضا قادری ممبئی بھی ہیں۔ علامہ قاری نہال صاحب مدینہ شریف جب جا رہے تھے تو میں نے اپنی فکر کا اظہار کیا تھا کہ بیٹھا کے عاشقوں کو سفینہ چلا گیا۔ ہر طرف سے آواز بلند ہو سکتی ہے کیا؟ بیٹھا کے عاشقوں کو سفینہ چلا گیا۔ میں اتنی محنت سے شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے اچھا تاثر ملنا چاہیے کہ بیٹھا کے عاشقوں کو سفینہ چلا گیا۔ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ آپ بولیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا کہ بیٹھا کے عاشقوں کو سفینہ چلا گیا۔ حضرت اہل اسٹیج ذرا آغاز محبت ہے کہ بیٹھا کے عاشقوں کو سفینہ چلا گیا، پھر اب کی سال حج کا مہینہ چلا گیا۔ بیٹھا کے عاشقوں کو سفینہ چلا گیا، پھر اب کی سال حج کا مہینہ چلا گیا، سمجھو کہ اس کی دنیا میں معراج ہو گئی، ارے جو خوش نصیب شہر مدینہ چلا گیا، سمجھو کہ اس کی دنیا میں معراج ہو گئی۔ حضرات میں یہ اس انتظار میں تھا کہ کہیں سے نعرے کی آواز بلند ہوگی، نہیں آواز بلند ہو سکی، میں نعرہ لگا دوں، آواز بلند ہوگی۔ اسی نعرے کے ساتھ تمام علماء کا استقبال، حضرت قاری عبدالباسی صاحب 3 شعر لے کر حاضر ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ چلیے نعرہ ایسا لگائیے کہ یہ لگے ہم مقصود پور میں نعرہ لگا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مقصود پور کی جو پہچان ہے اسے زندہ رکھیے۔ میں نے شیر بہار کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ حضور مفتی اسلم کا نام زندہ باد، ذرا سبحان اللہ بول دیجئے۔ اس طرح کے شعر آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے۔ چلیے وقت کی کمی ہے، پہلی نظامت تھی اس لیے 4-5 منٹ کا وقت لیا میں نے۔ میں چاہتا ہوں نعرہ لگاؤں تو آپ کی آوازیں اور بلند ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر۔ تھوڑی سی اور محبت کی لو کو تیز کیجیے۔ آپ حضرات جو کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، اس سوال کا جواب آپ کب دیں گے؟ دے سکتے ہیں، تشریف رکھیے، آپ بھائی ہیں، مہمان ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میری طرف سے نعرہ ہے نا، ذرا محبت کی لو کو اور تیز تو کر دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیر بہار، علماء اہل سنت۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری عبدالباسی صاحب سے 3 اشعار پڑھیں۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے، یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967844544